سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں دو اچھی خبروں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پیر کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو میں نے نام دیا ڈونلڈ ٹیرف ٹرمپ، تو انہوں نے ساری دنیا پر جو درآمدی اشیاء ہیں ان پر محصولات لگا دیے تھے، جس کو وہ ٹیرف کہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اس کو درآمدی محصولات یا امپورٹ ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس میں ایک زلزلہ آ گیا تھا، اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں دنیا بھر کی۔ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ تھی اس کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا تھا ٹرمپ صاحب نے، لیکن ان کی اپنی جو معیشت ہے امریکہ کی، اور ان کی اپنی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی۔ اور یہاں پر تو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں اتنا سرمایہ کاری نہیں کرتے، لیکن یورپ اور امریکہ میں بہت سارے لوگ اپنی جو سیونگس ہیں، اپنی جو پینشن کی جو 401k اور دوسری جو ان کی جو سیونگس ہیں، ریٹائرمنٹ فنڈس جو ہیں، وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ بالکل غائب ہو گئے اسٹاک مارکیٹ سے، اور اتنا دباؤ پڑا ٹرمپ صاحب پہ، یہاں تک کہ جو ان کے جو مالدار ساتھی ہیں، ٹویٹر یا ایکس کے مالک، ٹیسلا کے مالک ایلان مسک، انہوں نے بھی اس ٹیرف کی جو پالیسی ہے اس کا مذاق اڑایا۔ تو اس کا نتیجہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کل بدھ کے روز چین کے علاوہ باقی تمام ملکوں پر جو ٹیرف کی پالیسیز تھیں اس کو 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکور کیا، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے بھی آج ریکور کیا، لیکن چین کے علاوہ تو چین پر انہوں نے کوئی، آپ نے دیکھا کہ 125% تک ٹیکس ٹیرف لگا دیے، اور چین نے اس کے مقابلے پر جواب میں کل 84% ٹیرف لگا دیے۔ پاکستان کے حوالے سے جو اچھی خبر ہے، جو میں نے پیر کو آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اعلیٰ سطح تک مذاکرات میں مصروف ہے امریکی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ جو ایک اعلیٰ سطحی وفد آیا تھا پاکستان، جس نے پاکستان منرل فورم میں بھی شرکت کی، جس کی سربراہی قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ایرک مائر کر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں جب بھی یہ 90 دن کے بعد بھی جب یہ پالیسی ریوائز ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے پر امریکی انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کے الجھاؤ میں نہیں آئے گا، اور یہ معاملہ جو ہے بہت اچھی طرح سے حل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ پاکستان منرل فورم میں دنیا بھر کے لوگ آئے، انہوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ لیکن اس میں بھی جو 2 بڑی اور اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان اب وہ ریکو ڈیک کی طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ بس یہاں سے کھدائی کریں اور چیزیں نکال کے لے جائیں۔ پاکستان کی اب جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ یہاں سے چیزیں نکالیں اور یہیں پہ ری پروسیس کریں، تاکہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو، ہم صرف خام مال جو ہے وہ برآمد نہ کریں۔ دوسری اہم جو بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو پاکستان نے اب پالیسی بنا لی ہے اعلیٰ سطح پر، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ غیر ملکی آئیں اور ٹھیکے لیں اور یہاں سے چیزیں لے جائیں۔ آپ ہر کمپنی جو باہر کی آئے گی اس نے ایک مقامی ساجھیدار، ایک لوکل پارٹنر اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ ہماری لوکل جو اسٹیکس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں۔ تو یہ 2 اہم باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں جو کہ مثبت ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے،
اور جو امریکی اعلیٰ سطحی اہلکار ہیں وہ اب برملا یہ کہتے ہیں ہر جگہ کہ جی پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات سرد جنگ کے دوران تھے، جب دنیا دو کیمپس میں بٹی تھی، سوویت یونین ہوتا تھا اور ایک سوشلسٹ کیمپ ہوتا تھا، اس دور سے بھی نکل گئی ہے، اور 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک پارٹنر کے طور پر پاکستان کا جو رول تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب جو تعلقات ہوں گے وہ باہمی معاشی دلچسپی کے امور پر ہوں گے، وہ صرف اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہوں گے۔ سیکیورٹی کا ایک کمپوننٹ ضرور ہے، کیونکہ افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس نے دنیا بھر کے دہشت گردوں کو پھر وہاں پر پناہ دینا شروع کر دیا ہے بشمول TTP کے، جس کی وجہ سے 9/11 کے بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ تو اب جو مختلف طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس وغیرہ، تو سیکیورٹی کا ایک کمپوننٹ ہے۔ ٹرمپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے کئی ملینز بلکہ بلین ڈالرز کے جو ہتھیار وہاں پر رہ گئے تھے وہ ہم واپس لیں گے۔ وہ کیسے لیں گے؟ پاکستان کی مدد کے بغیر، وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک سیکیورٹی کا کمپوننٹ ضرور ہے، لیکن دنیا اس وقت جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کی طرف جا رہی ہے۔ نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ان کا بڑا رول ہے، اور اس حساب سے پاکستان نے ایک بروقت یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتری کی طرف جائیں گے۔ وہ سارے یوٹیوبرس اور جو ہوائی قلعے بنانے والے لوگ تھے کہ جی وہ ٹرمپ آئے گی اور عمران کو نکالے گی، تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ کافور ہو گئی ہیں۔ PTI کا جو حال ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جو رفیع کا گانا ہے نا کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، تو وہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے بالوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ گوہر، بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ وہ ایک طرف ہیں، علیمہ خان جو کہ سپورٹ کر رہی ہیں سلمان راجہ کو، وہ ایک کیمپ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بے تحاشا گروپس ہیں۔ جو منرل ایکٹ ہے اس کے حوالے سے جو باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرس نے جو شور شرابہ کیا تھا اس کی وجہ سے ایک دباؤ تو آیا، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ گنڈاپور کو وہ وہاں ہلا سکیں۔ لیکن وہاں پر جو گروہ بندی ہے وہ خاصی گرم ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی پارٹی جو ہے اس کے اندر کافی تبدیلیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ تو وہاں تو معاملات جو ہے وہ یہ ہیں۔ تو اس وجہ سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مینگل صاحب نے ایک کوشش تو کی تھی، ان کا اندازہ تھا کہ شاید بڑا انقلاب آئے گا، لیکن وہ انقلاب نہیں آیا، اور اس کے بعد عبد المالک بلوچ نواز شریف صاحب سے ملے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی فیس سیونگ مل جائے۔ نواز شریف صاحب تو اب چلے گئے ہیں، تو جب وہ یورپ سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی بڑا چیلنج جو ہے وہ موجودہ حکومت کو درپیش نہیں ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہے، مختلف جو گروہ ہیں ان کے درمیان جو رسا کشی ہے، اور ویسے تو گنڈاپور اور دوسرے لوگ، دوسرے وزراء اعلیٰ کو، خاص طور پر پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز شریف، ان کو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی خود گنڈاپور صاحب کوئی موقع نہیں چھوڑتے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ در حقیقت وہ خود ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ان کی پشتوں میں ویڈیو گردش کر رہی ہے مردان کے حوالے سے، وہ خاصی مزیدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال گنڈاپور صاحب نے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی آپ سے رشوت لے اس کے سر میں اینٹ مارے، اور جو کہے کہ کیوں ہے تو ان سے کہیں کہ جی میں نے کہا ہے کہ اینٹ مارے۔ آج جو ویڈیوز گردش کر رہی ہے
اس میں مردان میں کسی نے کہا کہ جی یہ جو آئس کا نشہ ہے اس کا کچھ کریں، تو گنڈاپور صاحب جو ہے وہ فرط جذبات سے بے قابو ہو کے انہوں نے کہا جو آئس استعمال کرتے ہیں ان کو گولی مار دیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ آئس کے نشے میں مبتلا ہیں وہ تو وکٹم ہیں، وہ تو مریض ہیں، تو مریض کو مارنے سے مرض تو نہیں ختم ہوتا۔ گنڈاپور صاحب ذرا ہمت کریں اور ذرا پتہ چلائیں کہ آئس کا کاروبار کرنے والے لوگ کون ہیں، ذرا ان کو ذرا پکڑ کے دکھائیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو گولی ماریں، کیونکہ ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ انفورسمنٹ بہتر کریں اور سخت سزائیں دیں قانون اور عدالت کے مطابق۔ لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا ہے گولی مارنے کا، جو آئس استعمال کرے، اس سے وہ ہیڈ لائن میں تو آ گئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے طور پر مشہور ہوں گے۔ پی ٹی آئی اپنے ہی زخم چاٹنے میں مصروف ہے، اور خان صاحب تو ہر آنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے کسی طرح سے معافی تلافی دلوا دیں۔ جو امریکہ سے 5 پیارے آئے تھے ان سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور بعد میں جو علی ظفر سے انہوں نے گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ کوئی گل بات کر کے میری جان چھڑائے۔ تو انقلاب ان کا جو ہے وہ تو ہوا میں کافور ہو گیا ہے۔ میں واپس آؤں گا جو عالمی جو معاشی اس وقت جو رسا کشی ہے ٹرمپ صاحب کے کہنے کے مطابق، جس میں انہوں نے اب ایک بڑا لیڈر ہوتے ہوئے بڑا یو ٹرن لیا ہے 3 مہینے کے لیے۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ چین کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت پرانی ہے، وہ بہت پہلے سے پچھلے سال ہی انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں، جس کے امکانات تھے، تو ہم پہ یہ اس طرح کی پابندیاں اور ٹیرف لگیں گے۔ تو انہوں نے پہلے ہی اپنی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کر لیا ہے، ان کی اپنی جو لوکل کنزمپشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ مڈل ایسٹ جو BRI کے جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں اس کی طرف انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے۔ یورپ کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہے، تو چین کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ کو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ اور اس وقت ہر ہفتے امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ جو ریپبلکن سینیٹرز اور ایوان نمائندگان کے جو ارکان ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کی ایک سرج ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہت نقصان ہوگا ریپبلکن پارٹی کو۔ امریکہ کو تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو جو اگلے وسط مدتی انتخابات ہیں جو کہ نومبر 2026 میں ہوں گے، وہ جب ہوں گے تو ٹرمپ صاحب کو لگ پتا جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہر طرف سے ست خیراں کی نوید آ رہی ہے۔